ہماری موجودہ افغان پالیسی جو ہے وہ کہیں زیادہ میچور اور کیئرفل اور ہمہ جہت ہے سابقہ حکومتوں کے ادوار کے مقابلے میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب ہم نے افغانیوں کے لیے اپنے گھر بار اور اپنے ملک کی سرحدیں تو کھول دی، لیکن بدقسمتی سے اس میں سے کئی شرپسند اور دہشت گرد اور کرمنل عناصر نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. پاکستان بارہا عالمی برادری کو اور مغربی طاقتوں کو باور کراتا رہا ہے کہ افغانستان جو ہے علاقے میں اور عالمی امن کے لیے بدقسمتی سے ایک خطرہ رہا ہے اور ہے. تو اس خطرے سے نمٹنا صرف پاکستان کی یک طرفہ ذمہ داری نہیں ہے. تمام اقوام عالم خصوصی طور پہ جو باقی اس کے ہمسایہ ممالک ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عالمی فورم جن میں اقوام متحدہ سر فہرست ہے، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ہیں سید محمد علی صاحب. سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، وفاقی کابینہ نے قانونی طور پر مقیم 14.5 لاکھ افغان مہاجرین کے رہائشی کارڈ میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ حکومت کے اس فیصلے کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے جس دریا دلی اور کھلے ذہن کا مظاہرہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 45 سال میں دنیا کی کسی قوم نے افغانیوں کی اتنی سرپرستی اور سپورٹ نہیں کی جتنی کی پاکستان نے کی ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے پچھلے 2-3 سال کے دوران افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے، اور افغان حکومت جو ہے ابھی تک کامیاب نظر نہیں آتی ہے اپنی سرحدوں کے اندر سے دہشت گردی کے خلا کما میں. لیکن بہرحال پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ جاری ہیں. پاکستان نے ابھی دوحہ پروسیس میں بھی شرکت کی، جس میں اقوام متحدہ کی قیادت میں 16 ممالک نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرے، دہشت گردی کا خاتمہ کرے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے اور عالمی قوانین اور سفارتی ضابطوں کا خیال رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے جو یہ 1 سال کا ریلیف دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہمارے افغان بھائی ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور پراپر اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے، اپنے ملک جائیں گے اور ایک پرامن اور باضابطہ قانونی اعتبار سے پاکستان میں ویزا اسکیم کے ذریعے آ سکیں گے. محمد علی صاحب، اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ایک فیصلہ سامنے آیا تھا کہ جب جتنے بھی انلیگل فارنرز ہیں پاکستان میں، انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں واپس، اور زیادہ تر توجہ جو تھی وہ رہی افغان مہاجرین کی جانب بھی، اور اس فیصلے کو حکومت کے کافی کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا جو افغان یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی جانب سے بھی، کہ وہ پچھلے 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کی دوسری تیسری نسل یہاں پر ہے، ان کے کاغذات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کاروبار چھوڑ کر سب واپس جانا پڑ رہا ہے. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے جو یہ فیصلہ ہے حکومت نے جو 1 سال کی توسیع کی ہے ان کے POR میں، یہ کوئی حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہے یا کوئی بیرونی پریشر ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں یقینی طور پہ یہ ایک بڑا دانشمندانہ اور میچور فیصلہ اس لیے ہے کہ یقینی طور پہ لاکھوں ایسے افغانی پاکستان میں موجود ہیں جن کے کاروبار ہیں، گھر بار ہیں، تو ان کو یہ ایک طرح سے 1 سال کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو باضابطہ انداز میں قانون کے دائرے میں لائیں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں، اپنے ملک واپس جائیں، اپنے آپ کو ویزا کے ذریعے سے، بزنس ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے، میڈیکل ویزا ہے، جس بھی مقصد کے لیے وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہ باضابطہ طریقے سے قانونی انداز میں ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے آئیں. لوگ ویزا اپلائی کر کے جاتے ہیں اور اس کو ایک قانونی طور پر اس کو فالو بھی کرتے ہیں، تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. محمد علی صاحب، ہم نے دیکھا کہ 4 دہائیوں سے پاکستان جو ہے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے باوجود جو افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہماری موجودہ افغان پالیسی جو ہے وہ کہیں زیادہ میچور اور کیئرفل اور ہمہ جہت ہے سابقہ حکومتوں کے ادوار کے مقابلے میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب ہم نے افغانیوں کے لیے اپنے گھر بار اور اپنے ملک کی سرحدیں تو کھول دی، لیکن بدقسمتی سے اس میں سے کئی شرپسند اور دہشت گرد اور کرمنل عناصر نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بلیک اکانومی، اسمگلنگ، ڈرگز اور ان مختلف جرائم کا بھی اضافہ ہوا. لیکن افغان حکومت کیوں نہیں کارروائی کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف؟
मैं समझता हूं कि शायद किसी हद तक अब इसका इम्कान बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ ये अब पाकिस्तान नहीं, जिस तरह मैंने दोहा प्रोसेस का बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में 16 ममालिक ने मुश्तरका तौर पे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगान हुकूमत पे जोर दिया कि अगर वो चाहते हैं कि दुनिया में उनको तस्लीम किया जाए, उनके मुल्क के सलामती और तरक्की के जो अहदाफ हैं उसमें आलमी बरादरी उनकी मदद करे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर आयद होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, दहशतगर्दी का खात्मा करे, आलमी कवानीन और सफारती ज़ाब्तों का ख्याल रखे और एक जिम्मेदार कौम के तौर पे अपने आप को दुनिया के सामने लाए। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अब हमारी मईशत की सूरत हाल सबके सामने है और पाकिस्तान में अफ़गान रेफ्यूजीज़ की एक बड़ी तादाद है जिन्हें होस्ट किया और गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो उन्हें होस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक इकनॉमिक प्रेशर है कहीं ना कहीं से। अभी पिछले दिनों फिलिपो ग्रैंडी ने जो दौरा किया हाई कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज़ की जानिब से, उन्होंने भी सराहा हुकूमत के इस फैसले को, लेकिन क्या सिर्फ सराहा जाना काफ़ी है सर? नहीं, देखिए, मैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान बारहा आलमी बरादरी को और मगरबी ताकतों को बावर कराता रहा है कि अफगानिस्तान जो है इलाके में और आलमी अमन के लिए बदकिस्मती से एक खतरा रहा है और है। तो इस खतरे से निमटना सिर्फ पाकिस्तान की यकतरफा जिम्मेदारी नहीं है, तमाम अक़वाम आलम, खुसूसी तौर पे जो बाकी उसके हमसाया ममालिक हैं और साथ ही साथ आलमी फोरम जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा सरफ़हरिस्त है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने फ़राइज़ अदा करें, अफ़गानिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के अमल में अपना रोल प्ले करें और अफ़गानिस्तान पर ये जोर दें कि वो दहशतगर्दी का जितना जल्द अज जल्द खात्मा करेंगे उतना ही वो आलमी बरादरी की मदद और उसकी रिकॉग्निशन का सफ़र बेहतर और जल्द अंदाज में तय कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे अफगान महाजरीन के हवाले से जो तौसीक़ की गई है रिकॉर्ड के हवाले से, और उनका ये तज्ज़िया था कि इस तमाम सूरत हाल पर एक बेहतरीन ये फ़ैसला किया गया है।